أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے اندر ایک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ولی ہیں، اپنے جو دوست ہیں، ان کی شان بیان کی ہے، اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلوں کا سکون ہے نا، اس کا جو فارمولہ ہے، نسخہ ہے، اس کو بتایا ہے کہ دلوں کا سکون بندے کو حاصل کس طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بارہا آپ نے اس کا ترجمہ سنا کہ خبردار اللہ کے جو ولی ہیں نا، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ کسی قسم کا انہیں کوئی غم ہوگا، نہ وہ خوف میں مبتلا ہیں، نہ کسی قسم کا انہیں کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگار ہیں۔ کیا ہیں؟ پرہیزگار ہیں۔ دوسری آیت کریمہ دوسرے مقام سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں رب العالمین نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار جو تمہارے دلوں کا چین اور تمہارے دلوں کا سکون ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا چین بھی ہے اور تمہارے دلوں کا سکون بھی ہے اللہ کے ذکر کے اندر۔ کل ہی حضور داتا گنج بخش داتا علی حجویری آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا کل عرس مبارک کا آخری دن تھا اور رات کو 2 بجے دعا کا ٹائم تھا۔ آپ جناب سیدی داتا علی حجویری، آپ کا نامی اس میں گرامی تو علی ہے، علی بن عثمان، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن، اور آپ کا لقب ہے داتا گنج بخش آپ کا جو کیا ہے، یہ لقب ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جو ولادت ہوئی تھی نا، وہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور کل جو آپ کا عرس مبارک اختتام پذیر ہوا وہ 977واں عرس مبارک تھا جو کل اختتام پذیر ہوا، اور لاکھوں زائرین نے اندرون ملک اور بیرون ملک سے آ کر وہاں پر اپنی اپنی حاضری پیش کی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو حجویری بھی اور جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ حجویری اس لیے کہ آپ کا جو ننہال تھا وہ حجویر میں تھا، محلہ حجویر تھا، اس میں آپ کا ننہال تھا، اور محلہ جلاب میں آپ کا ددھیال تھا، تو کبھی وہاں پر رہائش پذیر ہوتے اور کبھی یہاں آ کر رہائش پذیر ہوتے، تو ان دونوں نسبتوں سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو حجویری اور جلابی دونوں نسبتوں سے کہا جاتا ہے۔ پھر لاہور کے اندر آپ کے مرشد کریم نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا تو آپ لاہور کے اندر کیا آ گئے؟ رونق افروز ہو گئے، اور علماء نے لکھا کہ آپ کے مرشد پاک کا ہمارے اوپر یعنی لاہوریوں کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اس عظیم ہستی کو لاہور میں بھیج دیا اور منتخب کیا لاہور کو ان کے لیے۔ یہ لاہوریوں کی قسم، اور لاہور میں رونقیں اور لاہور شہر کی روشنیوں اور لاہور شہر کے اندر سکون کا جو راز ہے نا، جب سکون اور روشنیاں اور یہاں پر طمانینت محسوس کرتے ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی وجہ سے ہے۔ اور لاہور کا نام بھی حضور داتا کی نگری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ داتا حضور بستے۔ اور یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ الا ان اولیاء، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں خوف اور غم نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں غم اس لیے نہیں ہوتا، غم سے ان کی زندگی گزرتی ہے
وہ غم سے سب سے زیادہ مشکلات اور پریشانیاں انہی لوگوں کو آتی ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں امتحان میں مبتلا کرتا ہے، اور ہم لوگ جب آزمائش آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں ہی آزمائش میں مبتلا ہوں، میرے اوپر امتحانات آ رہے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ رب تجھے کیا کر رہا ہے، آزما رہا ہے، اور تیری یہ امتحان کا وقت ہے۔ اور جب تو اس آزمائش پر پورا اترے گا نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے بشارتیں ملیں گی، خوشخبریاں ملیں گی، جب تو اللہ کی آزمائش پر اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے امتحان میں وہی مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور قریب ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ غم بھی لاحق ہوتے ہیں زندگی میں، غم میں بھی ان کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ غم اگر آ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیوں؟ وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کر رہا ہے، آزما رہا ہے، اور ہماری امتحان کی گھڑی آ چکی ہے۔ اس وجہ سے انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی زندگی کا خاصہ ہے، اور وہ پرواہ نہیں کرتے، اور اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وگرنہ انہیں زندگی میں سب سے زیادہ غم لاحق ہوتی ہیں، پریشان، کیونکہ دنیا کی زندگی ہے نا، تو حدیث پاک ہے نا کہ الدنیا سجن المومن، جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، قید خانہ۔ جیسے ایک بندہ اللہ ساروں کو محفوظ رکھے، ہر جرم سے بچائے اللہ تبارک و تعالی، ہر خرابی سے بچائے۔ کوئی بندہ اگر جیل کے اندر چلا جائے تو اسے سکھ ملے گا؟ وہ تو ہر دم کوشش کرے گا، کیا کرے کہ میں باہر نکلوں، میں باہر اپنے گھر کے اندر جاؤں۔ تو بندے کے لیے دنیا بھی قید خانہ ہے، تو بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو گویا کہ قید کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کر کے گیا، اچھی زندگی بسر کر کے گیا، اور آگے اللہ نے نوازشیں کی تو آنکھ پھر کھلے گی نا، تو پھر واقعتاً نہیں سوچے گا کہ ہاں واقعی یہ قید خانہ ہے، دنیا تو واقعی قید خانہ تھی، اب ہمیں آرام ملا ہے، اب ہمیں کیا ملا ہے، سکون ملا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت کے بارے میں، اس کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ماں وصال کر گئی، لڑکی کی ماں وصال کر گئی، اور جب اس کی ماں کے وصال ہوئے تو ماں سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ ایک بزرگ کے پاس گئی، کہنے لگی کہ مجھے اپنی بڑی ماں سے محبت ہے، اور مجھے ایسا کچھ بتائیں کہ میں اپنی ماں کو واپس لے کے آؤں۔ بزرگ سمجھدار تھے، اور اللہ والے پھر کیا کرتے ہیں، دینوں پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا، ماں کو پہلے تکلیف میں اسے مبتلا دیکھا، تو آپ جو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تو ایسا کر، کچھ کلمات پڑھ کے نا، کلمہ شریف پڑھ کے اپنی ماں کی روح کو اصال کر دے، ثواب بھیج دو اس کو۔ اب اس بیٹی نے اپنی ماں کے لیے کلمہ شریف کا ورد شروع کیا۔ خواب کے اندر ماں آئی تو ماں کو مشکل میں دیکھا، پریشان ہوئی تو اس کے پاس آئی، کہنے لگی کچھ ایسا کر دیں کہ ماں کو سکون بھی مل جائے، میں اپنی ماں سے محبت بے پناہ کرتی ہوں۔ اس نے بتایا کہ کلمہ شریف پڑھ کے نا 70,000 مرتبہ تقریباً اس کی روح کو اصال کرو، ثواب پہنچاؤ، تو اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اس نے بہرحال عمل شروع کر دیا، عمل شروع کیا، 70,000 مرتبہ پڑھا، ماں کو اصال ثواب کیا۔ ماں خواب کے اندر آئی تو ماں نے کیا کیا، ماں کو آسودہ حال دیکھا، سکون میں دیکھا، خوش ہو گئی۔ اگلے دن قبر کے پر اپنی ماں کی گئی نا ملنے کے لیے، تو روتے روتے ماں سے عرض کرنے لگی، ماں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اب آپ کو سکون بھی ملا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ واپس آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ماں کو بولنے کی توفیق دی، تو ماں کہنے لگی، بیٹی میں ہرگز واپس نہیں آؤں گی، کیوں؟ مجھے جو سکون یہاں آ کے ملا ہے نا، پوری زندگی میں ایسا سکون نہیں ملا ہے۔ کیوں؟ قبر کے اندر کیا ہوگی، بہار آ گئی، قبر میں مشکلات آسان ہوگی، سکون ملا۔ اور جب بندہ وہاں پہ جنت کی ہوا چکھے گا نا، اس کو محسوس کرے گا، تو پھر کبھی بھی دنیا میں لوٹنا پسند۔ تو ان بندوں کو مشکلات، اور سب سے زیادہ اللہ کے نیک بندوں کو مشکلات آئی ہیں۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دفعہ، اب دیکھیں مشکل دیکھیں کتنی آئی، اور پھر ان کا حسن سلوک عوام کے ساتھ دیکھیے گا۔ کہہ رہے ہیں میں ایک جگہ، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ بھی اولیاء کے دربار پہ حاضر ہوتے تھے، اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، اور ان کے پاس جا کر ان کے مزار اقدس پر بیٹھ کر اپنی مشکل کیا کرنے، حل کرنے کی کوشش کرتے۔ فرمایا میں جب ایسا کرتا نا تو اللہ کرم کر دیتا میرے اوپر۔ آپ خود بھی دیکھیے کتنے پائے کہ عظیم بزرگ
اور کتنی بڑی ہستی، لیکن ان کا معمول تھا. میں نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کوئی مشکل لاحق ہوئی، کوئی مشکل تھی، اور میں چلا گیا حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر، اور میں وہاں بیٹھ گیا، اپنے معمول کے مطابق کرتا رہا، اور جو طریقہ کار تھا مشکل حل کرنے کا، لیکن میری مشکل حل نہ ہوئی. میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور وہاں سے چل دیا، اور چلتے چلتے میں نے کسی اور جگہ جانے کا کیا ارادہ کیا، خراسان کے اندر جانے کا ارادہ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں جانے کا ارادہ کر کے چل پڑا نا، تو مجھے راستے میں ایک جگہ پہ کیا ہو گئی، رات ہو گئی، اور میں نے ٹھہرنے کا پروگرام بنایا. اور میں ایک جگہ پر جب پہنچا، ٹھہرنے کا پروگرام بنایا، تو وہاں پر لوگوں نے مجھے دیکھا، اور وہاں کے لوگ جب انہوں نے مجھے دیکھا، میرے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پوسیدہ کپڑے تھے، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا زیادہ. میں چل رہا تھا، تو میں جب وہاں پہنچ گیا، انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے مذاق کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ مذاق کرنے لگے، مجھے میرا مذاق اڑانے. نوجوان آ گئے، نوجوان، اور جیسے ان کی عادت ہوتی ہے وہ مذاق اڑانے لگے. کہنے کہ انہوں نے میرا تعارف پوچھا، اور جب میں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں، آپ ہم میں سے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ واقعی میں تم میں سے نہیں ہوں. اب آپ کے فرمانے کا مقصد اور تھا، انہوں نے اور طریقے سے کہا. آپ نے فرمایا کہ واقعتاً ہی میں تم میں سے نہیں ہوں. انہوں نے کیا کیا جی، بالا خانہ تھا، 2 منزلی تھا، اوپر خود لیٹے اور نیچے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو لٹا دیا، اور آپ کو سوکھی روٹیاں کھانے کے لیے دے دی. لیکن آپ نے کیا کیا جی، وہ اپنے پاس رکھ لی، اور وہ اوپر تھے، اوپر والے بالا خانے میں وہ طرح طرح کے کھانے کھا رہے تھے. اب دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ نہ انہیں کوئی غم ہے، نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے. غم انہیں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ غم کی پرواہ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، اور سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے. اگر اللہ خوشیاں دیتا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بھی حکمت پر مبنی ہے رب تعالیٰ کے. اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ ہے. اور یاد رکھ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی نیکی وجہ سے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا، اللہ پھر اسے امتحان میں ڈالتا ہے، بندہ امتحان پاس کرتا ہے، اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو نیکیوں سے بندہ نہیں حاصل کر پاتا ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں نیچے لیٹا اور وہ اوپر تھے، اوپر خربوزہ کھاتے، چھلکے میرے اوپر پھینکتے، اوپر خربوزہ کھاتے، چھلکے میرے اوپر پھینکتے، اور ساری رات ان کا یہ معمول رہا، کبھی کوئی چیز پھینکنی، کبھی کوئی چیز پھینکنی. لیکن میں نے ذرا بھر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، برابر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور رب کی عبادت کرتا رہا. آپ فرماتے ہیں جو مشکل میری وہاں پہ حل نہیں ہوئی تھی نا، میں نے ان کے اس رویے، اس سلوک پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور صبر کیا، اور صبر کا یہ نتیجہ نکلا جو مشکل وہاں پہ حل نہیں ہوئی تھی رب تعالیٰ نے یہاں پہ حل فرما دی تھی. اور ایک اور واقعہ تھا بڑا زبردست. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور آپ نے حلق کروایا ہوا تھا. حلق کہتے ہیں کہ آپ نے بال صاف کروائے ہوئے تھے، اوپر سے بال صاف. تو جب بال صاف تھے تو آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے. کشتی میں سفر کرتے تو وہاں پہ بھی نوجوان تھے، کچھ بچے تھے، آتے تو آپ کو ٹچ کر دیتے، سر مبارک میں کیا کرتے، ٹچ کر دیتے، اور آپ خاموشی سے بیٹھے رہے. کیونکہ اللہ والے ان کے کہتے ہیں جاہل سے کبھی بھی بحث نہ کیا کرو، جاہل سے، ان پڑھ سے کبھی بھی بحث نہ کیا کرو. ان پڑھ پہلا کام تو یہ کرے گا کیوں، آپ یہاں پہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ یہاں پہ ہیں، اور ان پڑھ یہاں پہ ہے. ان پڑھ کیا ہے، یہاں پہ ہے. پہلا اگر آپ بات کریں گے تو پہلا کام ان پڑھ کا پتہ کیا ہوگا، وہ آپ کو اپنی سٹیج پہ لے کے آئے گا. کیا کرے گا، پہلے آپ کو نیچے لائے گا، اپنے برابر کرے گا. کیوں کہ بحث کرنا جاہلوں کا کام ہے. جب آپ جاہل سے خود بحث کرنا شروع ہو جائیں گے آپ اس کی بحث کا جواب دینا شروع ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ اس کے آگے برابر آ گئے، آپ میں اور اس میں فرق نہیں رہا. اور امام شافعی کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے مناظر اسلام سے یعنی کسی پڑھے لکھے کے ساتھ مناظرہ کیا، میں جیت گیا،
اور جب میں نے جاہل سے مناظرہ کیا تو وہ جیت گیا۔ اور ایک اور بھی مجھے میرے ایک استاد محترم ہے میٹرک کی کلاس کے، میرے استاد، میں نے ان کے پاس پڑھا، 9th اور 10th پڑھا میں نے ان کے پاس۔ انہوں نے مجھے کوئی چیز بھیجی اور تحریر تھی، وہ اسی کے متعلق تھی اور وہ اچھی لگی، مجھے اچھی لگی، اسی بحث کے متعلق تھی۔ انہوں نے لکھا کہ نا ایک گدھے کی اور ایک چیتے کی نا بحث ہو گئی آپس کے اندر، تکرار ہو گئی آپس میں، سنیے گا غور کے ساتھ۔ تکرار ہوگی کس کی بھائی؟ گدھے کی اور چیتے کی تکرار ہوگی۔ تکرار کس بات پہ ہوئی؟ بھی گدھا کہنے لگا آسمان جو ہے وہ سفید ہے، اس کا کلر، اس کا رنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اب چیتا کہنے لگا نہیں نہیں، آسمان کا رنگ کیا ہے بھائی؟ نیلا ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ اب دونوں میں تکرار ہو گئی۔ اب چیتا کہہ رہا تھا آسمان کا رنگ کیا ہے جی؟ نیلا ہے۔ گدھا کہہ رہا تھا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ حالانکہ رنگ کون سا ہے آسمان کا؟ نیلا رنگ ہے آسمان کا۔ اب گدھا مان نہیں رہا تھا۔ اب گدھا جب مانا نہیں تو جب چیتے نے بار بار اس بات کو دہرایا بھی نیلا ہے نیلا ہے، تو گدھا کہتا کہ چلو بادشاہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں اس بات کا، کہ وہ فیصلہ کر دے گا اور ہمیں فیصلہ منظور ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ نیلا ہے تو ٹھیک ہے آپ جیتے، اگر وہ کہے گا سفید ہے تو میں جیتا۔ تو چیتا اس کے ساتھ چل پڑا بھائی۔ اب گدھا نا چیتوں کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا، یعنی شیر کے پاس آ گیا۔ اب اس سے کہنے لگے بھی بتاؤ ہماری تکرار ہو گئی، فیصلہ کرو کہ آسمان کا رنگ کون سا ہے۔ چیتا کہہ رہا ہے کہ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ چیتا درست کہتا ہے۔ کیا ہے جو چیتا کہہ رہا ہے نا وہ درست کہہ رہا ہے کہ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے۔ چلو فیصلہ ہو گیا چیتے کے حق کے اندر۔ اب بادشاہ نے دوسرا حکم جاری کیا، چیتے کو پکڑو اور اس کو کوڑے مارو، کوئی کافی سارے اس کو کیا کرو؟ کوڑے مارو، 100 کے برابر اس کو کیا کر دو؟ کوڑے مارو۔ اب چیتا بڑا حیران، کوڑے لگ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اب چیتا جسم اس کا سوجا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت سمجھ نہیں آئی، جیتا بھی میں اور کوڑے بھی مجھ کو لگ رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا جو ہارنے والا ہو اس کو کوڑے لگنے چاہیے تھے، جیتا میں ہوں، آسمان کا رنگ نیلا ہے، فیصلہ میرے حق میں، مقدمہ میرے حق کے اندر گیا، اور ڈنڈے بھی کس کو لگے؟ مجھے لگے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تجھے ڈنڈے اس وجہ سے لگے کہ تجھے کہا کس نے تھا کھوتے کے ساتھ بحث کر، گدھے کے ساتھ کیا کر، اس وجہ تیرا مقابلہ نہیں بنتا تھا اور تیرا یہ معیار نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے جی۔ حضور دادا گنج بخش حجویری فرماتے ہیں کہ میں نیچے لیٹا رہا، اللہ نے پھر وہ کرم کیا، جو مشکل آسان نہیں ہو رہی تھی، حل نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے صبر کی بدولت کیا کر دی؟ حل کر دی۔ کشتی والا واقعہ بتا رہا تھا نا میں، حضور دادا گنج کشتی کے اندر سوار ہیں، تو دیکھیں آپ نے جملہ کیا بولا، وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ کو مار رہے ہیں، انگلیاں مار رہے ہیں، ٹھونگے جس کو کہتے ہیں، سر کے اندر مار رہے ہیں، آپ کا حلق کیا ہوا ہے۔ ایک نوجوان گزرا، اس نے مارا، دوسرا گزرا، اس نے مارا۔ اب رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کی اس طریقے سے جو رویہ ان کے ساتھ کیا جائے، ناروا سلوک، اس کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسا کہ یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جا رہا تھا اور مجذوب، حقیقی مجذوب تھا، یہ جو آج کل مجذوب بنے پھرتے ہیں نا، ہر کوئی وہ مجذوب نہیں، واقعتاً مجذوب تھا وہ، اور وہ کیچڑ میں چل رہا تھا، کیچڑ میں چل رہا تھا۔ اب جب وہ کیچڑ میں چلا نا تو اس نے چپل پہنی ہوئی تھی، جب وہ کیچڑ میں پاؤں رکھتا اٹھاتا تھا نا تو زور سے چپل اٹھتی اور چھینٹے اڑ اڑ کے لوگوں میں پڑتے تھے۔ آگے سے 9 بہتا جوڑا آ رہا تھا اور وہ بھی جا رہا تھا، سنا سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب وہ بھی جا رہا ہے، آگے سے نیا جوڑا آ رہا ہے، نیا نویلا اور بہایا ہوا۔ اب اس نے جب چلنا جا رہا ہے تو وہ جوڑا بھی قریب آیا نا تو اس کے پاؤں اٹھے اور دلہن کے کپڑوں پہ نہ چھینٹے چلے گئے۔ اب اس بندے نے جو دلہا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اب اس نے کچھ نہ کہا، اس نے کچھ نہ کہا، وہ سیدھا ہی جا رہا ہے، اس نے کوئی بات نہیں کہ وہ سیدھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری اور دلہا آگے پہنچا، گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب یہ اللہ والا کہہ رہا ہے، اللہ والا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے۔ ان کا میں نے تو نہیں کیا نا، میں نے، وہ کہہ رہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کا اصل بات یہ ہے کہ اس کی محبوبہ پہ چھینٹے گئے، اس کو پسند نہیں آیا، اور اللہ کے محبوب پہ چھینٹے گئے تو رب کو پسند نہیں آیا۔ تو اللہ کو تو حضرت دادا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے کر رہے تھے، مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے علی بن عثمان حجویری،
اگر تو کہے تو ان کی کشتی کو الٹ دوں، ان کی کشتی کیا کر دوں؟ الٹ دوں۔ اگر تیری اجازت ہو، تو کہے تو ان کی کشتی کو الٹ دوں۔ تو آپ نے کمال جو عرض کی، اے مولا میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ کشتی الٹ دے، مالک اگر تو نے الٹنا بھی ہے تو ان کی دل کی کشتی کو الٹ دے، ان کی دل کی کیا کر دے؟ کشتی کو الٹ دے۔ یہ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت تھی۔ اور آپ یاد رکھیں، کسی بھی بزرگ سے فیض لینے کا، بات میں بار بار کرتا ہوں، فیض لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے، حاضری تو ہے ہی ہے نا، حاضری آپ کتنے بھی سال میں دیتے ہوں گے بھائی؟ چلو لاہور والے، آپ لاہور والی ہو گیا، 10 دفعہ دے لیتے ہوں گے، لیکن پہلا طریقہ ان سے فیض لینے کا پتہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، بزرگوں سے، اللہ کے ولیوں سے، نیک بندوں سے اور داتا گنج بخش علی حجویری جیسی ہستیوں کے بارے میں اور ان کی ذات سے فیض لینے کا، جن کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ پیر کامل کاملہ رہنما، ان سے فیض لینے کا اور کسی بھی بزرگ سے فیض لینے کا، اپنے مرشد سے فیض لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ان کی تعلیمات پر سال میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ حاضری دے جانا چاہیے۔ حاضری دینے کے لیے، کیونکہ جب آپ حاضری دیتے ہیں تو جو رحمتیں نا اللہ پاک ان کی قبر انور پر نازل فرماتا ہے وہ آپ کے جسم پر بھی پڑتی ہیں اور آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حاضری دے کے دربار سے جیسے نکلے تعلیمات کو بھول جانا، یہ پھر حاضر ہونے کا فائدہ بھی نہیں دے گا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری جب لاہور میں آئے نا تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی نا، بھی جاؤ لاہور میں آپ نے جانا ہے اور لاہور میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں لاہوریوں کو فیض دینا ہے، وہاں پر دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور حضور سیدی گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو سب سے پہلی آیت کریمہ لکھی ہے نا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء لکھی ہے۔ اب نا جاؤ علم بھی پھیلاؤ، لوگ دین کی تبلیغ بھی کرو۔ آپ جب پہنچے نا تو شام کا وقت تھا، بھی کس طریقے سے پہنچے یہ نہیں ملتا، بس ادھر سے حکم ہوا، دوسری جانب آپ لاہور کے اندر تھے، بس اتنا پتہ چلتا ہے۔ ایک جانب آپ کے مرشد پاک نے آپ نے کیا کیا؟ حکم دیا، دوسرے علم میں آپ کیا تھے جی؟ لاہور کے اندر تھے، دروازہ بند تھا لاہور، اور آپ کیا کرتے جی؟ آپ نے دروازہ بجایا، دربان بولا دروازہ بند ہو گیا، اب دروازہ کھلے گا نہیں۔ اب آپ کیا کہتے؟ میں قطب ہوں، میں اوتاد ہوں، میں ولی ہوں۔ آج اگر کہیں کسی کو اجازت نہ ملے نا تو وہ یہی کہتا ہے نا میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، وہ فلاں وزیر میرا کیا ہے؟ رشتہ دار ہے، اور فلاں جو انسپیکٹر ہے اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ اپنے رشتے بتاتا ہے۔ لیکن حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری جب دربان نے دروازہ نہیں کھولا نا تو آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم نے دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولو، ہمارے پاس حل ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس مصلی تھا، کیا تھا؟ مصلی تھا، آپ نے وہیں پہ مصلی بچھا دیا اور صبح تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، صبح تک اپنے رب کی کیا کرتے رہے جی؟ عبادت کرتے رہے، کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر کیا کیا؟ اگلے صبح دروازہ کھلا نا، دربان نے دروازہ کھولا، اور جب آپ اندر تشریف لائے تو دربان نے دیکھ کر آپ کو آنکھیں جھکا لی اور دست بستہ کھڑا ہو گیا، کہنا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے وزیروں کو اور بڑے بڑے جرنیلوں کو، سپہ سالار کو اور بڑے بڑے عہدوں پر فیض لوگوں کو اس دروازے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جس شان و شوکت سے آپ گزر رہے ہیں نا میں نے آج تک کسی کو ایسے نہیں دیکھا ہے۔ اور یاد رکھ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کرتے رہے؟ پہلے علم حاصل کیا، پھر ایک شہر سے دوسرا شہر، پھر ایک ملک سے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کیا۔ اور آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ 40 سال آپ سفر بھی کرتے رہے، آپ کے جنگلوں میں بھی سفر ہوا اور آپ کے شہروں میں بھی سفر ہوا، ہر طرح کا آپ نے سفر کیا، دریائی سفر بھی کیا، لیکن 40 سال کبھی بھی آپ کی جو نماز چھوٹنا تو درکنار، کبھی جماعت بھی نہیں چھوٹی تھی، آپ کی جماعت بھی کبھی نہیں چھوٹی تھی۔ یہ ہیں وہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
جن کے ہم باتیں کرتے ہیں اور جن کو ہم مانتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ کہ اگر لاہور میں رونق ہے تو کس کی وجہ سے جی؟ حضور دادا گنج بخش علی حجویری کی وجہ سے لاہور میں رونقیں ہیں، اور ہم انہی کی مزار پر کیا کرتے ہیں؟ حاضری دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال نماز چھوٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی جماعت بھی، وہ کہہ رہے ہیں پھر آپ سفر کرتے تھے، کیا مطلب؟ سفر نہیں کیا، سفر تو تنہا کیا، جنگلوں میں رہے۔ تو علماء نے اس پر بھی لکھا ہے کہ سفر جنگلوں میں بھی آپ جب آپ کا قیام ہوتا تھا نا تو آپ تو نہیں جماعت چھوڑنا چاہتے تھے، آپ تو جماعت ترک کرنا نہیں چاہتے تھے، اس وقت بھی جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر ہوتا کیا تھا؟ رب اپنے فرشتوں کو آپ کا مقتدی بنا دیتا تھا، فرشتے آپ کے پیچھے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے نا تو یقین جانیں جو فیض آپ کو وہاں حاضر ہو کے ملتا ہے نا وہ گھر میں بھی ملے گا۔ وہ کیا ہوگا جی؟ روحانی طور پر جب آپ عمل پیرا ہوں گے، آپ کی تعلیمات یہ ہیں، علم سیکھنا بھی آپ کی تعلیم ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پہلی آیت علم کے مطابق لے کر آئے ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جاہل صوفیہ سے کیا کرنا ہے؟ بچ کے رہنا ہے، جاہل صوفیہ سے بچ کے رہنا ہے۔ جاہل صوفیہ کون ہوں گے بھائی؟ کہیں تو صحیح پیر ہوں، صوفی ہوں، لیکن شریعت سے کوئی لینا دینا نہ ہو، شریعت کے ساتھ تعلق نہ ہو، دن رات شریعت سے دور گزریں۔ تو یاد رکھ، آپ نے فرمایا کہ ایسے صوفی سے بھی کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے۔ اور یہ بھی آپ کی تعلیم ہے، کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو بات کر کے پھر آگے بات لے کے جاؤں گا۔ آپ نے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ بیت اللہ شریف کے نا ارد گرد چکر لگا رہے تھے، یا بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے نا اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے۔ اب جب وہ دعا کر رہے تھے، دعا میں اتنا درد اور اتنی عاجزی اور اس قدر انکساری تھی کہ وقت کا بادشاہ خلیفہ بھی آیا، وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یار یہ اللہ والا اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ والا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ اس کی لو لگی تھی کس کے ساتھ جی؟ اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی تھی۔ جب بادشاہ فارغ ہوا نا طواف کر کے، اور وہ اللہ کا بندہ بھی فارغ ہوا دعا مانگ کے، اب بادشاہ جاتے جاتے اس کو کہنے لگا کہ آپ کی نا کوئی حاجت ہو نا، حاجت تو مجھے بتائیے گا۔ سنیے گا، حضور دادا گنج بخش نے کیا فرمایا کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، رب کے سامنے پھیلانا۔ یار کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا دار دے سکتا ہے اور رب نہیں دے سکتا؟ بلکہ ساروں کو کس نے دی ہیں جی؟ رب نے ہی دی ہیں۔ آپ اس اللہ والے نے کہا نہیں چلا جا، ہمیں دینے والا کیا ہے؟ ہمارا مالک ہے۔ اچھا جی، اس نے تھوڑی دیر گزری، جب وہ دروازہ نکلنے لگا نا، پھر واپس مڑ کے اس اللہ والے کو کہتا ہے، سنیے گا، اس اللہ والے کو کہتا ہے کہ حضرت دوبارہ کہہ رہا ہوں، محبت ہو گئی آپ سے، دل لگی ہو گئی ہے، آپ کی دعا سنی، الفاظ سنی، اللہ سے آپ کا پیار دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا کلام کرنا یعنی آپ کی دعا مانگنا دیکھا ہے، تو محبت ہو گئی ہے۔ پھر بھی کبھی دنیا میں نا اور کبھی زندگی کے اندر کوئی بھی حاجت ہو نا تو مجھے یاد کیجیے گا۔ اب اس نے جواب دیا، اس نے مجھے یہ بتا تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے تو مجھے؟ اس بادشاہ سے بولا کیا دے سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ 2 چیزیں ہیں تو مجھے دے سکتا ہے۔ ایک نمبر 1 دین مجھے دے سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا دین کیا مطلب؟ میں دین، آپ تو زیادہ مجھ سے دیندار ہیں، آپ تو زیادہ اللہ کے قریب ہیں، میں دین آپ کو کیا دوں گا؟ پھر آپ نے فرمایا تیرے پاس ایک ہی چیز بچی، پھر دنیا کا مال مجھے دے گا، دنیا دے گا؟ کہنا ہاں دنیا کی کوئی حاجت بتائیے گا۔ اللہ والے نے کمال جواب دیا، انہوں نے کہا کیسی بات کرتا ہے، ہم نے دنیا تو اس سے بھی نہیں کبھی مانگی جس نے دنیا کو بنایا ہے، ہم نے دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جس نے دنیا کو کیا کیا ہے جی؟ پیدا کیا ہے۔ جا چلا جا، میری دینی حاجت ہے وہ میرے رب میری پوری کرتا رہتا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعد میں کون سی کر رہا تھا بات، اور طرف نکل گئی، تو الغرض چلیں باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر کریں گے۔ تو یہ تھے، ہاں تعلیمات کے اوپر بات ہو رہی تھی، تعلیمات کے اوپر جب آپ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے نا تو تعلیمات یہ ہیں، نماز کی پابندی ہے، اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کیا کرنے ہیں جی؟ ان کی پاسداری کرنی ہے، یہ ہے ان کی کیا
تعلیمات، اور جب ان پر آپ تعلیمات پر عمل کریں گے تو جو فیض آپ کو وہاں سے مل رہا ہے تو انشاءاللہ گھر میں بھی ان کا فیض آپ کے پہنچے گا، اور جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو روحانی طور پر آپ کے استقبال کرنے کے لیے بھی آئیں گے جب آپ تعلیمات پر عمل کریں گے۔ حضرت میاں شیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آخری بات، آپ نے شرف پور شریف سے چلے کس کے لیے جی؟ حاضری کے لیے، حضور داتا گنج بخش کی مزار پر حاضری کے لیے۔ آپ کے ساتھ لوگ بھی چل پڑے، جب آپ وہاں سے چلے تو لاہور پہنچے نا، تو لاہور پہنچے تو ایک جگہ پر آپ کے رفقا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے، اور بزرگ آپ نے استقبال کیا، آپ نے گلے سے لگایا، ان کے ساتھ مصافحہ معانقہ کیا، اور تھوڑی دیر ان سے بات چیت کی، تو آپ کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے بھی آپ کی کیا کی؟ زیارت کی، اور وہ بزرگ چلے گئے۔ کیا ہو گیا جی؟ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، زیارت کی، آپ کے ساتھیوں نے ان کی زیارت کی، اور لاہور ابھی آپ مزار پر نہیں پہنچے، باہر ہی، تو جب آپ زیارت کر چکے، مصافحہ ہو چکا، معانقہ ہو چکا، اب آپ کے رفقا کیا کہتے ہیں؟ حضرت چلیں اب دربار پہ حاضری دے لیں۔ آپ نے کہا نہیں واپس چلو۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا واپس چلو۔ اب یہاں سے آپ کوئی چیز لینے جائیں سٹور کے اوپر اور راستے سے واپس آ جائیں تو چیز آپ کو نہیں ملی نا، لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے تو دربار میں حاضری دینے کے لیے آئے تھے تو یہاں سے واپس کیسے چل دیے؟ تو لوگوں نے کہا، یعنی آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت دربار پہ حاضری دینے کے لیے آئے تھے، زیارت کے لیے آئے تھے، تو واپس ایسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، ابھی جو جس کی تم نے زیارت کی ہے نا وہ دربار والا ہی تھا جو تمہارا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور تم نے جو کام وہاں پہ جا کے کرنا تھا وہ تمہیں یہاں پہ ہو گیا، آپ واپس چلو۔ تو وہاں پہ کیا ہوگی؟ تو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے جی؟ اللہ والے تھے، ان کی تعلیمات بھی وہی ہیں، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا جی؟ حقوق کی پاسداری، لوگوں کے حقوق کی پاسداری۔ تو مختصر یہ، ان سے فیض لینا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا طریقہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیض گھر گھر پہنچے گا۔ آمین، باخر دعوانا الحمدللہ۔